اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور آیت نمبر 29۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ فذکر آپ سمجھائیے ان کو، فما انت کہ آپ نہیں ہیں، بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے، بکاہن نہ ہی جھوٹ بولنے والے، کہانت کرنے والے، ولا مجنون اور نہ ہی دیوانے۔ ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں، شاعر کہ یہ شاعر ہیں، نتربص بہ ہم انتظار کرتے ہیں اس پر، ریب المنون زمانے کی گردش کا۔ قل آپ کہہ دیجئے، تربصوا تم منتظر رہو، فإنی معکم میں بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین انتظار کرنے والا ہوں۔ ام تأمرہم کیا سکھاتے ہیں ان کو، احلامہم ان کے عقل مند ہونے کے تقاضے، ام تأمرہم احلامہم کیا ان کو ان کی عقل یہی سکھاتی ہے، بہذا اس بات کے بارے میں، ام ہم قوم یا وہ ایسے لوگ ہیں، طاغون جو شرارت پر ہیں۔ ام یقولون یا وہ یہ کہتے ہیں، تقولہ کہ یہ قرآن خود سے بنا لایا ہے، بل لا یؤمنون بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ فلیأتوا پھر چاہیے کہ لے آئیں، بحدیث مثلہ اسی کے جیسی کوئی بات، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جس طرح سے بھی ستائیں، جس طرح سے بھی پریشان کریں، ان کے الزامات سے، ان کے جھوٹ اور فریب کے تانے لگانے سے، ان کے جادوگر کہنے سے آپ نہ گھبرائیں۔ جیسے کہ یہ لوگ آپ کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، تو آپ کو کہا گیا کہ ان کی باتوں پر آپ بالکل کان نہ دھریں اور اپنے دین کا کام جاری رکھیں، کیونکہ نہ تو آپ کاہن ہیں، کیونکہ کاہن شیاطین سے خبریں لیتے ہیں اور آپ کا شیاطین سے کوئی واسطہ نہیں، اور اسی طرح سے نہ ہی آپ جنون میں مبتلا ہیں، کیونکہ جو مجنون ہو وہ تو کوئی ایک بھی عقل کی بات نہیں کہہ سکتا، کہاں یہ کہ وہ ایک براہ راست بہترین معبود کے ساتھ اپنے رابطے اور اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھے۔ لہٰذا نہ تو آپ کے حالت دیوانوں والے ہیں، نہ ہی آپ کے حالات کاہن اور جادوگروں والے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا کام ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا ہے، چاہے لوگ ان کی نصیحت سے فائدہ حاصل کریں یا نہ کریں۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی نسبت شاعروں کی طرف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور یہ شعر گوئی کرتے ہیں، اور ہم تو ان کے بارے میں موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس سے بچا لیا۔ جیسے دار الندوہ میں بھی وہ لوگ جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر کو گرا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اس کے ذریعے سے بچا لیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے باقی شعراء ایک دم سے عروج پر آئے، شعر و شاعری میں عروج اور کمال تک پہنچ گئے، پھر جیسے ہی مرے تو ان کے قصے کہانیاں بھی ختم ہو گئی، ان کے شعر و شاعری کے چرچے بھی ختم ہو گئے، تو آپ بھی ان میں سے ایک ہی ہیں
کہ اچانک ابھریں گے، آپ کا چرچا ہوگا، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا اور اسلام کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، یہ جو امیدیں تم نے باندھ رکھی ہیں، اپنی انہی امیدوں کے ساتھ تم انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے انجام کا منتظر ہوں۔ یعنی تم میرا انجام دیکھو، میں تمہارا انجام دیکھوں گا۔ گویا اس میں اشارتاً یہ پیش گوئی کر دی کہ میرا انجام فلاح اور کامیابی ہے اور تمہارا انجام خسارہ ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ قیامت تک زندہ رہوں گا اور تم مرتے جاؤ گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں چلے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دین اگر کسی شخص کا ذاتی بنایا ہوتا تو یقیناً مٹ چکا ہوتا، لیکن یہ دین وہ برحق دین ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کو تا قیامت قائم رکھنا یہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی خاص مرضی ہے، اس کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ جب یہ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو دین مٹ جائے گا، تو یہ تمہارا حال ہے کہ تم مر جاؤ گے اور تمہارا یہ جو باطل دین ہے، یہ فرقہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، تمہارے نام تک نہیں لیے جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین تا قیامت اسی طرح سے روشن اور چمکدار رہے گا۔ پھر آگے ان سے کہا گیا کہ یہ جو اتنی بے وقوفیوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے حالات کرتے ہیں، حالانکہ کیا یہ باتیں ان کو ان کی عقل سمجھاتی ہے کہ ایسی باتیں کیا کرو؟ اب ان کی عقل کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ کیونکہ بہت سے حالات اور واقعات سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ بڑے عقل مند مشہور تھے، اور لوگ ان کی عقل اور دانش کے چرچے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا کہ یہی وہ تمہاری عقل ہے، عقل کا یہی تقاضا ہوتا ہے جو ایسی تمہیں تعلیم دے رہی ہے۔ اگر تو یہ عقل ہوتی تو واقعی حق اور باطل میں فرق کر سکتی، اور کہا کہ یہ تمہاری عقل نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا وہ شریر پن ہے، یہ وہ تمہارا حد سے آگے بڑھ جانا ہے، یہ وہ تمہاری ضد ہے جس کے اندر پڑھ کے تم اس پاک کلام کی توہین کر رہے ہو، اور اس پاک کلام کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہو، کہ کبھی ان کو کاہن کہتے ہو، کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی جھوٹ، اور کبھی ان کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہو۔ تو یہ سب تمہاری عقل نہیں، یہ تمہاری شرارت اور تمہاری ضد ہے، کیونکہ جس ذات نے تمہارے اندر 40 سال ایسی حالت میں گزارے کہ دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو کیا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں اتنی بڑی بات کو بہتان اور افتراء کے ساتھ باندھ لائیں گے؟ اور ساتھ کہا کہ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود سے بنا لیا؟ تو یہ قرآن آپ نے خود سے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا اللہ کی جانب سے ہونا اور اس کے وہ تمام واقعات کہ یہ کتاب زمین پر کیسے آئی اور کن حالات اور واقعات کے ساتھ اب تک پہنچی، یہ خود قرآن کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ کے بھی نہ سمجھے تو یہ صرف اس کی بے وقوفی اور ضد اور شرارت ہو سکتی ہے، اس کی عقل کا تقاضا نہیں۔ اور کہا کہ یہ لوگ بوجہ ضد کے قرآن کی تصدیق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی اس میں شان میں کمی آ جائے گی جو یہ بظاہر سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، خود ان لوگوں نے دیکھا، ان کی اولادوں نے دیکھا کہ دین کے ساتھ جڑ کر اور اس دین کے آگے سر جھکا کے کسی کو بھی ذلت نہیں ملی۔ ہاں، اس کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ ہر جگہ ذلت ملی، قرآن کی زبان سے بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہی کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کلام آپ نے خود بنا لیا ہے، تو پہلی بات تو ان کی نفی کی گئی کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بات حقیقتاً ہے۔ لیکن پھر اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ یہ آپ نے خود ہی بنایا ہے، تو کہا کہ یہ لوگ خود بھی تو عرب زبان کے ہیں اور فصیح اور بلیغ ہیں، کلام پر قادر ہیں، اور کلام پر قادر ہونے کا ان کا یہ حال ہے
کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت فصاحت کے ساتھ لمبے چوڑے قصیدے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو بھی چاہیے، جیسا کلام آپ نے بنا لیا تو انکار کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کا کوئی کلام بنا کے لے آئیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ سے بغض اور عناد باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کوئی ایک شاعر اپنے قصیدوں کے ذریعے کسی چیز کی مذمت یا تعریف کرتا ہے تو اس دور کے موجودہ دوسرے شعراء اس کے مخالف اس کا جواب دیتے ہیں یا اسی کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ تم لوگ تو اس فن کے ماہر ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہی اس کو پیش کیا ہے اور اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تم بھی اسی طرح سے فصاحت اور بلاغت کا کوئی کلام لکھ کے لے آؤ جس سے اندازہ ہو کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری صورت میں پھر اسی چیز کی تردید کی گئی کہ اس طرح کا کلام بنا کے لانا تو دور کی بات ہے، یہ اس طرح کا ایک لفظ بھی بنا کے نہیں لا سکتے، کیونکہ کسی کلام کا انسان کی طرف سے ہونا، چاہے اس میں کتنی بھی خوبیاں کیوں نہ ہو، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور ایک کلام جو رب العالمین کی طرف سے ہو، جیسے وہ رب خود نقائص سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، ایسے ہی اس کا کلام بھی ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور اگر کہیں پر کوئی انسان یہ سوچے، جسارت کر لے کہ اگر اس کلام میں اس حکم کے بجائے یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہوتی، تو یہ انسان سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ٹکرانے کا گویا ارادہ کر لیتا ہے، اور ایسے شخص کا ایمان سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی آیات، قرآن کے اشارے، قرآن کے استعارے، قرآن کی واضح باتیں، یہ تمام چیزیں جب کبھی بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ممکن نہیں، اس کا مقصد انسان کی فہم کی کمی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کو اس کے لیے کشادہ ہونا ضروری ہے، اور سب سے پہلے انسان کا یہ کہنا کہ سمعنا و اطعنا، جو قرآن میں کہا گیا، ہر حکم کو سنو اور سن کے کہو ہم نے مان لیا، اس میں شک کرنا، اس میں تردد کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہی اس قسم کی چیز ایمان والوں کو زیب دیتی ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے مان لینا، اور جب کوئی انسان اللہ کو مان لے اور اللہ کو ماننے کا ارادہ کر لے، پھر اس کے اندر نقص نکالنا اور اس کے اندر کمی بیشی کرنا یہ اس کے ایمان کے تقاضے کے سراسر خلاف ہے۔ تو یہ کفار اور مشرکین کی وہ عادات ذکر کی گئیں کہ ان کے سامنے جنت کے حالات بھی آ گئے، جہنم کے حالات بھی آ گئے، جنت میں جانے کے مستحق کون، جہنم میں جانے کے مستحق کون، تب بھی ان کو ان تمام آیات کو سن کر، چونکہ یہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، ایک ہم لوگ ہیں جو اجمی ہیں، جو عربی زبان نہیں بولتے، ہمیں عرب کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے۔ ہم ترجمے سے سیکھ جاتے ہیں اور ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے جو لہجے کا مزہ ہے وہ اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے کہ قرآن کے اس لہجے کا وہ مزہ کیا ہے، اور عرب والے براہ راست اس مزے کو محسوس کر سکتے تھے، کس لفظ میں کتنی ڈانٹ پوشیدہ ہے۔ ہم اس کو بیان کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ سخت عذاب ہے، کبھی کہتے ہیں شدید عذاب ہے، کبھی کہتے ہیں بڑا عذاب ہے، کبھی کہتے ہیں دردناک عذاب ہے، لیکن اس چیز کو کہ اس لفظ کو جو عربی میں بیان کیا اس کی شدت کو صرف عرب والے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ عرب والے تو اہل زبان ہیں، ان کو سنتے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور جو جنت کی صفات ذکر کی گئیں، جہنم کے صفات ذکر کی گئیں، ان کو وضاحت سے اس سے ڈر جانا چاہیے تھا اور جنت کی طلب کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے لہجے کی کتاب ہے، ان کے طرز کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ مثالیں دی ہیں جو چیزیں ان کے سامنے موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود جو تصدیق نہیں کرتے اور کبھی آپ پر الزام لگاتے ہیں، کبھی قرآن پر الزام لگاتے ہیں، یہ صرف ان کا بغض ہے اور ان کا عناد ہے کہ صدیوں سے بنی ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی ضد اور عناد کی وجہ سے
یہ صرف کلام پاک کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ کی تصدیق نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ عقیدے، وہ ایمان نصیب کرے کہ جن کے ہوتے ہوئے کلام سمجھ میں آتا ہے، جن کے نہ ہونے سے انسان کی سمجھ سے کلام نکل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے میں جو ہم سے کمی ہو جائے، یقیناً ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اس کے آداب کے قابل نہیں، اللہ کریم یہ کوتاہیاں ہماری معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔